وفاقی کابینہ میں رد و بدل، وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی جگہ شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ کا قلمدان دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر انسداد منشیات اعظم سواتی کو وزیر ریلوے اور اعجاز شاہ کو انسداد منشیات کی وزارت دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن آج ہی جاری ہوگا۔ شیخ رشید کے وزیر داخلہ بننے کے فوراً بعد پنجاب حکومت نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں موجودہ کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت پنجاب نے اپوزیشن جماعتوں کو 13 دسمبر کے جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرونا وبا کے بڑھتے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جلسہ کرنے کی صورت میں تمام پی ڈی ایم رہنماؤں پر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ مزید بتایا گیا کہ 13 دسمبر کو راستوں کو بند نہیں کیا جائے گا، جبکہ ضروری ہوا تو 2 مختلف مقامات پر کنٹینرز بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر مریم نواز سمیت 200 نون لیگی رہنماؤں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے۔ پی ڈی ایم کا 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام، جس مقام پر ایک ساتھ حق اور سچ پر کھڑے لوگوں نے مل کر قرارداد پاکستان منظور کی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ حق اور سچ کا ساتھ دے کر نئی تاریخ رقم کریں گے۔ یہ جلسے کا نہیں، فیصلے کا دن ہے۔ فیصلہ اپنے حق حصول کا یا پھر فیصلہ موجودہ بدترین حالات سے سمجھوتا کرنے کا ہے۔ فیصلہ کرنا ہوگا مہنگائی کے عذاب کے خلاف، آٹے چینی اور چوری کے خلاف۔ فیصلہ کرنا ہوگا 90 روپے کلو آٹے کے خلاف، 115 روپے کلو چینی کے خلاف، مہنگی گیس اور بجلی کے خلاف، ہسپتالوں کے بیمار اور مفلوج نظام کے خلاف، مہنگی ادویات کے خلاف، جبر مسلسل اور جھوٹے مقدمات کے خلاف، طلبہ کے وظائف کے خلاف، پارلیمان کی پامالی کے خلاف، اظہار رائے پر پابندی کے خلاف فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب تک آپ نے جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں حکومتی جبر کو شکست دے کر شرکت کی، وہ بے مثال ہے۔ اپنی آواز اور شرکت سے فیصلے پر مہر ثبت کریں۔ بتا دیں ان 40 حکمرانوں کو کہ جبر کی کالی رات کٹنے والی ہے، اب انشاءاللہ ایک آزاد صبح ہونے کو ہے۔ لاہور میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ کے ہمراہ جاتی عمرہ آمد۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جاتی عمرہ میں مریم نواز شریف سے ملاقات۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز شریف سے ان کی دادی بیگم شمیم اختر کے انتقال پر تعزیت کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ کی جنت میں بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی۔ مریم نواز شریف کے ہمراہ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، محمد زبیر اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھے۔ سیالکوٹ تھانہ حاجی پورہ پولیس کے ایس ایچ او عبدالرزاق کی دبنگ کارروائی، تاجر کو قتل کرنے سے قبل 2 شوٹرز اسلحہ سمیت گرفتار، تاجر کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تھانہ حاجی پورہ میں ڈی ایس پی سٹی سیالکوٹ احسان اللہ اور ایس ایچ او عبدالرزاق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تحصیل بازار میں شیخ شوکت کا شیخ خلیل اسلام پورہ پسرور کے ساتھ 7 کروڑ روپے کی دکانوں کی پراپرٹی کا تنازع چل رہا تھا، جو مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ گزشتہ روز شیخ خلیل نے شیخ شوکت کو مارنے کے لیے کرائے کے قاتل محمد نعیم اور جمال عرف سیرت سے مبلغ 5 لاکھ روپے کی ڈیل کر کے اس کی دکان تحصیل بازار بھیج دیا، جو 5 گھنٹے تاجر شوکت کا بازار میں تعاقب کرتے رہے۔ خوش قسمتی سے وہ اپنی دکان پر نہ آیا۔ پولیس نے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے 2 عدد پسٹل برآمد کر لیے۔ دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ یہ شیخ شوکت کو مارنے آئے تھے۔ مزید تفتیش جاری۔ اس سے قبل بھی ملزمان پر مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ پتو کی تھانہ سرائے مغل کی دبنگ کارروائی، ڈی پی او قصور کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل اکرام خان کی زیر نگرانی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے بدنام زمانہ بین الاضلاحی وسیم عرف وسیمی کمیانہ ڈکیت گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ارکان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضہ سے جدید اسلحہ اور 22 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد۔ ملزمان فیصل آباد، شیخو پورہ، اکاڑہ، ساہیوال، پاک پتن میں دہشت کی علامت تھے۔ گرفتار ملزمان ڈکیت گینگ 52 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈکیت گینگ نہایت ہی خطرناک ہیں۔ ڈی پی او قصور اور ایس پی کی طرف سے ایس ایچ او رب نواز اور چوکی انچارج حلہ محمد اشفاق کو شاباش دی گئی اور تاریخی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ قصور دفتوار روڈ پر موٹر سائیکل نالے میں گر گئی، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق۔ اسحاق نامی شخص دفتوار سے مصطفیٰ آباد آ رہا تھا کہ موٹر سائیکل نالے میں گر گئی۔ نالے میں بجلی کی تار سے کرنٹ لگنے سے 2 خواتین موقع پر جاں بحق، جبکہ ایک شخص ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی نعشیں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی گئی۔
یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں اور پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔